نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں اور میرے سامعین، جیسے کہ کچھ مصروفیات کے باوجود میں نے 2-3 دن ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا، تو آج مناسب سمجھا اور کچھ وقت ملا تو میں اس میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو واچ کرے، لائک کرے اور کمنٹس کرے، اور جو بھائی نئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ آئندہ ایسے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچا جائے۔ آج موضوع ہے صلح کی اہمیت اور فضیلت، یعنی جب دو بندے آپس میں جھگڑا کر کے بعد میں جو آدمی اس کے لیے صلح کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک ایسا راستہ تلاش کرتے ہیں جن سے ان کی محبت بحال ہو جاتی ہے، ان کے رشتے بحال ہو جاتی ہے، ان کی اندر نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور جو اشخاص کے اندر جتنے بھی تلخ کلامی آئی ہو، جن سے وہ آرام اور نجات پائے اور ان کو آئندہ کے لیے خوشی نصیب فرمائے۔ تو اسی بابت میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس آیات کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو جماعت آپس میں لڑے تو ان میں ملاپ کرا دی، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے حکم کی طرف لوٹ آئی۔ اگر لوٹ آئے تو انصاف کے ساتھ دونوں میں صلح کرا دو اور عدل کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو، مسلمان کا بھائی ہے، بس اپنے دونوں بھائیوں میں ملاپ کرا دو۔ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی آیات کریمہ جو اس میں یہ وضاحت ہوئی کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑنے لگی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے اندر صلح کرا دی، کیونکہ وہ آپس میں بھائی ہے، اور بھائی چارے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو لڑائی جھگڑے سے بچایا جائے، کیونکہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچی تو اپنے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے مسلمان محبت اور رحم دل اور میل جل میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے، لہذا صلح اور ملاپ یہ ہمدردی اور اخوت کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو آپس میں صلح کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھی تعلقات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو لوگ آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تو ان کے درمیان بغض، کینہ اور حسد زیادہ ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر سے اتفاق اور اتحاد کی فضا جو ان کے اندر قائم ہو جاتی ہے، ان کو یہ تیس اور نابود کرتے ہیں اور ان کو اپنے صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کی اصلاح کرانے کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں لوگ مصلح اور اپنا بڑا اور حکم یا پہنچنے والا یا جو شخص جو ان کے درمیان صلح کراتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، کہ ان کی اس کا ارادہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان بھائیوں کے درمیان اچھی تعلقات دوبارہ قائم ہو جائے، ان کے درمیان اچھی رشتے قائم ہو جائے، اور ان کے درمیان وہ محبت اور الفت دوبارہ پیدا ہو جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر اختلاف اور جھگڑوں کی وجہ سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو لہٰذا مومنین
کو چاہیے کہ وہ آپس میں رحم کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور اتحاد سے باتیں کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے، اور ایک دوسرے کو ان کے اندر جو محبتیں ہے وہ ایک دوسرے کو بانٹ دے، تاکہ اس کے اندر بھی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ دونوں مسلمان بھائیوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے، تو ان محبت کی وجہ سے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، اور ان کو دنیا میں آرام اور سکون ملتا جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی صلح کے بارے میں جو باتیں ہوں گے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اسی پر اکتفا کروں گا۔ اور جو بھائی نئی ہے جنہوں نے درخواست کی ویڈیو کی، دعا کی، تو تمام ساتھیوں کو دعا کرتا ہوں۔ انڈیا سے جو بھائی ہے ارشد بھائی، انہوں نے 2 3 مرتبہ کہا ہے کہ میرے لیے خصوصی دعا کرے، تو ان کے لیے دعا کرے، اور جتنے بھی سامعین اور سننے والوں نے مجھے درخواست کی کہ ہمارے لیے خصوصی دعا کرے، تو میں سب کے نام لے بغیر اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان اور میرے سامعین کو تمام حاجات پوری فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ دعا قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔